اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے۔ قرآن ایک ہدایت ہے، قرآن ایک ڈائریکشن ہے۔ اس ڈائریکشن کے لفظ سے، ہدایت کے لفظ سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، انڈرسٹوڈ ہے کہ آپ کو کس چیز کی ہدایت چاہیے، کس چیز کی طرف ڈائریکشن چاہیے، آپ کو جانا کہاں ہے۔ چنانچہ قرآن خود اپنے بارے میں یہ کہتا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وَمَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ۔ اللہ جسے چاہے ہدایت دے دے، اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ گمراہی سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ جس راہ پہ آپ کو چلنا ہے، جس ڈائریکشن میں جانا ہے، اس ڈائریکشن سے ہٹا دینا، غلط طرف لے کے چلے جانا، تو پھر منزل کیا ہوئی؟ کوئی نہ کوئی منزل کا تعین ہونا چاہیے نا۔ منزل کا تعین کیا ہے؟ کیا کہتے ہیں ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ مجھے جنت میں جانے کے قابل بنا دیجئے، مجھے جنت میں جانے کے قابل بننا ہے، مجھے جنت میں واپس جانا ہے۔ اس کا جو راستہ ہے وہ ایک بتائیے، باقی کے تمام راستے، 99 راستے جو ہے وہ جہنم میں لے کے جائیں گے، کیونکہ آپ ایک پل سے چلیں گے، ایک رسی پہ چلیں گے آپ، باقی کے تو ادھر گرے یا ادھر گرے، آگے گرے، پیچھے گرے، اوپر سے گرے، نیچے گرے، کہیں بھی گرے، ٹانگیں تو ٹوٹنی ہے، سر پھٹنا ہے، موت ہونا ہے۔ راستہ ایک ہی ہے جنت میں جانے کا، وہ بھی آپ کو رسی پہ چلتے ہوئے جانا ہے۔ سمجھیے، آپ رسی پہ چلنے کے لیے ہاتھوں کے بیلنس سے آپ اتنا بیلنس نہیں کر سکیں گے، آپ کو ایک لکڑی ہاتھوں میں لینی ہوگی، وہ لکڑی کے ویٹ سے بیلنس آپ اپنا ٹھیک کر کے چل سکتے ہیں۔ سمپل اور آسان مثال میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی، میں سمجھا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ آپ کو وہ لکڑی جو ہاتھ میں لینی ہے، جو رسی پہ چلنے والے اکثر وہ لکڑی لے کے چلتے ہیں، اس سے بیلنسنگ ہوتی ہے۔ ذرا سا بھی بیلنس ادھر سے ادھر ہوا تو آپ نے ادھر تھوڑا جھکا لیا تو آپ کا ویٹ زیادہ ادھر ہو گیا، پھر ادھر ہو گیا۔ ہاتھوں کی جو آپ کی جو چوڑائی ہے، اگر آپ کھولیں گے ہاتھ اپنے دونوں تو اتنا زیادہ بیلنس نہیں ملے گا۔ آپ اس کو اور آسانی سے سمجھنا ہو تو آپ پگ ڈنڈی پہ چلے جائیے، کسی جگہ کیچڑ ہے، راستے میں کسی نے بھلائی کے لیے کچھ اینٹیں رکھ دی ہیں، آپ کو اینٹوں پہ پیر رکھ کے وہ کیچڑ کا راستہ، وہ پانی کا راستہ طے کرنا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سیدھے ایسے جیسے راستے پہ چلتے ہیں ویسا نہیں چلتے، ہاتھ کھول لیتے ہیں، تو ذرا سا ہاتھ سے بیلنس کرتے ہوئے اس پہ چلتے ہیں۔ بالکل اسی طرح آپ کو اگر اس رسی پہ سے چلتے ہوئے جنت تک پہنچنا ہے تو قرآن کا سہارا لینا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن کا سہارے کے بغیر، قرآن کے سہارے کے بغیر آپ اس رسی پہ نہیں چل سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھی اس کا مجبور بنا دیا ہے کہ دیکھو میری ڈائریکشن کے بغیر، میرے سہارے کے بغیر تم جنت میں جا نہیں سکتے۔ ایک گریویٹیشنل فورس ہے جو تمہیں ہر طرف سے کھینچ رہا ہے، وہ ابلیس ہے۔ یہ بات سمجھنے کے بعد ایک مدعے کی بات میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ کچھ لوگوں کے میسیجز سنتا ہوں میں، بیانات سنتا ہوں، پاکستان میں بھی ایک صاحب ہیں، ہندوستان میں بھی کئی لوگ ہیں، وہ اپنا ایک الگ سے فرقہ بنا لیے ہیں، قرآن کو لے کے بیٹھ گئے ہیں اور ڈکشنری سے اس کے معنی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ بھئی محمد کا معنی کیا ہے؟ محمد کا معنی ہے تعریف کے قابل۔ آپ سے یہ کس نے کہہ دیا کہ وہ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہیں؟ وہ ایک معمولی فیملی تھی، جو ہے اس کا ایک شخص تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ جو پیغمبر ہے وہ تو جبرائیل ہے، یعنی محمد رسول اللہ کو بیچ میں سے ہٹا دیا جا رہا ہے، رسول ماننے کے لیے تیار نہیں۔ آپ ذرا سوچئے، ایسے لوگوں کی عقل پہ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے۔ اب ہمارے عام جنتا، جو سیدھے سادے لوگ ہیں، جو عربی نہیں جانتے لیکن دین سے محبت ہے، تو وہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ بیزار ہو گئے ہیں معاشرے کو دیکھ دیکھ کے، دنیا پریشان ہے۔ کل میں ایک جگہ پہ ٹھہرا ہوا تھا، ایک دکان سے کچھ سامان کا پیمنٹ کر رہا تھا، وہاں میکزیمم جو ہے غیر مسلم تھے، انڈیا کے ہندو بھائی بھی تھے، نیپال کے بھی تھے، اور نیپال اور انڈیا کے بارڈر کے بھی تھے، کیرلا وغیرہ میں بھی کچھ لوگ ہیں وہاں کام کرتے ہیں، کیرلا کے۔ تو وہ یہ مجھ سے سوال کر رہے تھے کہ مجیب سر، ہم آپ کے میسیجز دیکھ رہے ہیں
کیا قرآن ایسی کتاب ہے جو آپ لوگوں کو جھوٹ بولنا سکھاتی ہے، زنا کرنا سکھاتی ہے، قتل و خون غارت گیری سکھاتی ہے، دھوکہ دینا سکھاتی ہے؟ کیا ایسی کتاب ہے؟ پھر ہم کیسے پڑھیں گے یہ کتاب؟ آپ بولتے ہیں اسلام کے بارے میں کچھ بھی، جب بھی آتے ہیں کوئی نہ کوئی چیز سمجھاتے ہیں، تو کیا سینسیبل اور کیا سینسیٹیو پوائنٹ ہے، آپ سینسیٹیو بولنا چاہیے تھا، تو سینسیٹیو پوائنٹ ہے، آپ اندازہ لگائیے، ایسا نازک موقع ہے کہ لوگ قرآن کے بارے میں غلط فہمی میں مبتلا ہو رہے ہیں. جو دشمن اپنا کام کر رہے ہیں وہ تو بہت الگ کام ہے، لیکن مسلمان جو انٹروڈکشن دے رہے ہیں قرآن کا، میرے کچھ کرایہ دار ہیں، وہ مسلمان بھی ہیں اور مصر سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ایجپٹ سے. آخری درجے کے نالائق، آخری درجے کے بدتمیز، آخری درجے کے، یعنی کیا کہوں میں آپ سے، جہالت تو آخری بھری ہوئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی مصر میں ہے، لیکن اگر آپ ان لوگوں سے ملیں گے تو آپ افسوس کریں گے کہ یا اللہ یہ کیا لوگ ہیں. اس کے بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ کچھ لوگ قرآن کو ڈکشنری کے حساب سے سمجھنا چاہتے ہیں. تو قرآن کوئی لینگویج سکھانے والی کتاب نہیں ہے. کچھ لوگ اس کو طبی مسائل لے کے طب نبوی کے نام سے کتاب چھاپ دیے ہیں، اور جھوٹی روایتوں کو لا کے یہ کر دو یہ ہو جائے گا، وہ کر دو یہ ہو جائے گا. ارے رے 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 ارے بھائی، عربوں میں ایک شخص پیدا ہو رہا ہے، وہاں پر کچھ چٹکلے ہیں، وہاں پر کچھ چھوٹی موٹی پرانی رسم و رواج ہیں، یہ کر لو ایسے ہو جائے گا. وہی باتیں کبھی کہی ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کو آپ دین کا حصہ کیوں بنا دیتے خواہ کے؟ دین کا حصہ وہی ہے رسول اللہ کی زندگی کا جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ نبی کی سنت ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلے یہ دیکھیے وہ حکم کیا ہے قرآن میں جس کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھایا. کیا اللہ نے کبھی نبی سے یہ کہا تھا کہ تم ہمیشہ گدھوں کی سواری کرنا، گھوڑوں کی سواری کرنا، اس کے علاوہ تمام سواریاں تم پہ حرام ہیں؟ تو پھر آپ بھی گدھے کی سواری کیجئے. پھر اس زمانے میں کھڑاوے پہنے جاتے تھے، تو کیا کبھی اللہ نے ایسا کہا کہ تم کھڑاووں کے علاوہ کوئی شوز مت پہنو، کوئی کینوس شوز مت پہنو؟ تو آپ بھی پہنیے پھر. ارے ایک سچویشن ہے، وہ آپ وہ سچویشن پہ کیوں خواہ کے غور نہیں کرتے؟ قرآن بیسیکلی دو چیزیں بہت بڑی سکھاتا ہے. اگر یہ نہ سیکھے تو آپ سمجھیے کہ آپ قرآن سے بالکل جاہل ہیں. آپ حافظ ہوں گے، عالم، فاضل، مفتی، کامل، فامل، ڈامل سب ہوں گے، لیکن آپ قرآن کو نہیں سمجھیں. پہلی چیز، قرآن سکھاتا ہے پریورٹی. آپ کو پہلے کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے، پھر کیا کرنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اس کے بعد اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. ہم کو کیا سکھاتا ہے قرآن؟ آمنت باللہ و ملائکتی و کتبہ و رسلہ و یوم الآخر. ترتیب ہے، ایک سیکوینس سکھاتا ہے قرآن. دوسری چیز کیا سکھاتا ہے قرآن؟ سچویشن دیکھ کے بات کرو. جس سچویشن کے بغیر اس مفہوم کو سمجھو گے تو غلطی ہو جائے گی. تو میں آخری میں اپنی بات کہتے ہوئے مکمل کروں گا اس بیان کو کہ قرینہ دیکھا جانا چاہیے. قرینہ کہتے ہیں قریب ترین چیز کو. قرینہ قیاس میری امیجنیشن سے نیئرسٹ کامن سینس کی بات ہے. قرینہ عقل وہ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا. ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم اس سواری کو اپنے قریب لیتے. تو قرینہ قیاس، قرینہ دیکھا جائے گا کہ اس لفظ کو کیا میننگ میں استعمال کیا جا رہا ہے. میں حیدرآباد کی مثال اگر دوں تو کوئی صاحب آپ سے فون پہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہاں ہو، یا آپ ان سے پوچھتے ہیں آپ کہاں ہیں، تو وہ کہتے ہیں میں چار مینار پہ کھڑا ہوا ہوں، آپ کا آدھا گھنٹے سے انتظار کر رہا ہوں. کیا آپ چار مینار پہ کھڑا ہوا ہوں کو اگر ترجمہ کریں گے تو کیا وہ صاحب چار مینار کے اوپر چڑھ کے مینار کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں؟ میں چار مینار پہ کھڑا ہوا ہوں بھائی، یعنی آپ چار مینار کے آس پاس کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں. اچھا، چار مینار پہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں آپ؟ پولیس اسٹیشن کی سائڈ ہے، یا ادھر شالی بنڈی کی سائڈ ہے، مکہ مسجد کی سائڈ ہے، یا بغل پورے کی سائڈ ہے، یا ادھر گلزار ہاؤس کی طرف ہے؟ یہاں میں جس روڈ پہ رہتا ہوں، اب دیکھیے میں روڈ پہ رہتا ہوں کہہ رہا ہوں، روڈ کے قریب میں میرا مکان ہے. اس کا مطلب یہاں راستے میں ہی مین روڈ پر کمرشل بینک ہے.
اکثر ہمارے دوست مجھے کال کر کے کہتے ہیں کہ میں کمرشل پہ کھڑا ہوں مجھے بھائی چلیے چائے پینے جائیں گے. تو کمرشل پہ ٹھہرا ہوں کا مطلب اگر آپ اس کا لفظی معنی نکالیں گے تو لفظی معنی تو بگڑ جائے گا. کمرشل تجارت کو کہتے ہیں کہ آپ تجارت پہ کھڑے ہیں. یہاں کمرشل بینک آف قطر ہے. میں سمجھ جاؤں گا کہ بھئی آپ کمرشل پہ ٹھہرے ہیں. ایک دعوت چل رہی ہے, کافی خواتین وہاں بھری ہوئی ہیں. ایک عورت اپنی ایک سہیلی سے پوچھتی ہے اچھا تم آ گئی دعوت میں, تمہارا چھلا ہو گیا؟ تو چھلے کا مطلب یہ ہے کہ 40 دن. اس کے لفظی معنی کبھی نہیں بدلتے, لیکن قرینہ دیکھا جائے گا, سچویشن دیکھی جائے گی, اس کے حساب سے اس کے میننگ طے کیے جائیں گے. قرآن بالکل ایسا ہی ہے. قرینے کے بغیر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے یقیناً گمراہ ہو جائیں گے, یقیناً گمراہ ہو جائیں گے. تو بات تو سمجھ میں آ گئی. اچھا تمہارا چھلا ہو گیا جو تم آ گئی ہو؟ میں تو سمجھی تمہارے ابھی 40 دن نہیں ہوئے. مطلب یہ ہے کہ اس عورت کی ڈیلیوری ہوئی تھی. دوسری خاتون سے ملتی ہے تو کہتی ہے اچھا تمہارے میاں چھلے سے واپس آ گئے. مطلب یہ ہے کہ وہ بھی 40 دن کی بات کر رہی ہے کہ ان کے میاں 40 دن کی دعوت دین کے لیے, تبلیغ کے لیے باہر گئے ہوئے تھے. بات سیدھی سیدھی ہے. ایک بڑی بھی تشریف لائیں گی, ان سے پوچھیں گی کیسی ہیں خالہ اماں, کیسی ہیں نانی ماں, آپ میں آپ کے گھر آئی تھی, پتہ چلا آپ وہاں سے خالی کر دیے. تو وہ بڑی بھی کہیں گے ہاں بیٹا میں وہاں سے تو خالی کر دی, تھوڑی دور آگے جائیں گے آپ, لیفٹ مڑیں گے, وہاں ایک چھلا ہے, چھلے کے بازو والا مکان میرا ہی ہے. تو وہ چھلے کا مطلب یہ ہے کہ دیوار پہ 2 شیر اترے ہوئے ہیں اور وہاں کچھ لکھا ہوا ہے المدد یا غوث اعظم دستگیر, وہ چھلا ہے. یعنی بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے, میں کیا کہنا چاہتا ہوں. آپ زبردستی معنی اپنی طرف سے گھسیڑنے کی کوشش کریں گے, برباد ہو جائیں گے, گمراہ ہو جائیں گے. سیدھا وہ راستہ آپ کو جہنم میں لے جائے گا, رسی پہ سے گریں گے. جو پل صراط پہ سے گرنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ اس دنیا کی زندگی کو قرآن کا سہارا لے کے چل رہے ہیں, قرآن کو قرآن کے حساب سے پڑھ رہے ہیں, تو آپ کو راہ راست ملے گا. وہ راستہ آپ کو جنت میں لے کے جائے گا. اس کے لیے صرف پیوریفیکیشن کی ضرورت ہے, باڈی کا پیوریفیکیشن, غذاؤں کا, پیٹ کا پیوریفیکیشن, اور اپنی شرمگاہ اور اپنی زبان کا پیوریفیکیشن, دل کا, دماغ کا پیوریفیکیشن, یعنی روح کا. بس سمپلی سی بات ہے. اس کو زیادہ کنفیوژن میں مت ڈالیے اور مت آئیے ایسے لوگوں کی باتوں میں. آپ ایک آیت کو پڑھیے, اس آیت کو سمجھنے کے لیے پورا ایک رکوع پڑھنا ضروری ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس کرائٹیریا میں بات کر رہے ہیں. ابھی بقرعید کی عید آ رہی ہے, میں نے اس سے پہلے بھی یہ مثال دے کے سمجھایا تھا لوگوں کو کہ بیٹا آ کے کہتا ہے کہ میں نے اولڈ سٹی کا سارا گوشت بانٹ دیا. ایک بیٹا آ کے کہتا ہے میں نیو سٹی گیا تھا, ٹولی چوکی کے, سکندرآباد کے سارے گوشت کے پیکٹس میں نے بانٹ دیے. سننے والے سن کے اس کا اگر مطلب یہ نکالیں گے کہ آپ نے ساری اولڈ سٹی کو گوشت بانٹا ہے, تو یہ اس کی بیوقوفی ہے سمجھنے والے کی. یہاں بولنے والا کس کرائٹیریا میں بات کر رہا ہے, بچہ باپ کو سمجھ میں آ رہی ہے, ماں نے جتنے پیکٹس اس کو دیے تھے وہ سمجھ رہی ہے. دیوان خانے میں بیٹھے ہوئے لوگ آگے جا کے بات کو پھیلا رہے ہیں کہ مجیب صاحب نے سارے اولڈ سٹی کو گوشت بانٹا ہے, ہم نے کانوں سے سنا ہے, قسم کھا کے بھی کہیں گے. تو یہی حال ہوا ہے روایتوں کا, یہی حال ہو رہا ہے قرآن کے ترجموں کا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب دیکھیے آخری مثال دے کے بات ختم کر. ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. اب اس کو وہاں کس کو بٹھائیں گے آپ؟ پوری صورت ختم ہو گئی, وہاں پر صرف ضمیر کا استعمال ہوا ہے اور اس کا مرجع نہیں ہے. کیا کریں گے آپ؟ وما ادراک ما لیلۃ القدر, یہاں سے بات ہی چینج ہو گئی. جس کو نازل کیا اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. وہاں جبرائیل بھی ہو سکتے ہیں, وہاں قرآن بھی ہو سکتا ہے, وہاں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے, وہی ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اب یہ ہو کون ہے؟ وہاں سارے مفسرین نے, قرآن پوری امت کا اجماع ہے, کوئی بھی کامن سینس والا یہ سمجھ سکتا ہے کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہی نہیں کہ وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا سوال کیا گیا تھا, اللہ تعالیٰ نے کیسے جواب دیا ہے. ما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من الف شہر, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. اب ملائکہ کے ساتھ روح الامین بھی اتر رہے ہیں. اور سلام ہی حتی مطلع الفجر, وہ سلامتی نازل ہوتے رہی, سلامتی ہوتی رہی حتی مطلع الفجر, جب تک کہ فجر طلوع نہ ہوئے. سیدھی سیدھی سمپل بات ہے. اب اگر آپ وہاں قرآن کو ہٹا کے جبرائیل کو فٹ کر دیں یا ڈھونڈتے رہیں کہ وہ ہو کون تھا, قرآن کا تو نام ہی نہیں ہے اس صورت میں پوری, کیا کریں گے آپ؟ تو قرآن کو سمجھنے کا ایک طریقہ نہیں ہے.
پھر آپ کو صفائی رکھنا پڑے گی اور اللہ سے مدد مانگنی پڑے گی، تبھی جا کے قرآن سمجھ میں آئے گی۔ برائیاں چھوڑنا پڑے گا، ہدی للمتقین، جنت کا راستہ میں اسے دکھاؤں گا جو اپنے اندر سے برائیوں کو دور کرے گا۔ جتنی برائیاں دور کریں گے اتنی اچھائیاں آئیں گے۔ یاد رکھیے، آپ اپنا اسٹور خالی کریے، آپ کے اسٹور میں جو گندگی ہے، نظروں میں جو گندگی ہے، کانوں میں ہے، زبان میں ہے، پیٹ میں ہے، دل میں ہے، شرمگاہ میں ہے، جسم میں ہے، پورے وہ گندگی دور کرتے جائیے۔ اسی لیے وضو کا قانون ہے، تیمم کا قانون ہے، آپ کو حلال حرام کی تمیز رکھنا ہے، آپ کو اپنی شرمگاہ کا صحیح استعمال کرنا ہے۔ غرض پھر بہت دیر ہو گئی، سوری کے ساتھ، لیکن باتیں ایسی امپورٹنٹ ہے کہ اس غلط فہمی میں اچھے پڑھے لکھے بڑے بڑے بزنس مین، سمجھدار قسم کے لوگ اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ وہ اہل قرآن بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، حدیث کے منکر بھی ہو گئے ہیں، اور یہ بھی ہو گیا ہے۔ بھائی آپ پہلے تو وہ روایتوں کو حدیث بولیے ہی مت نا، حدیث تو قرآن ہے۔